اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن اور سنت کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں اسلام اور شیعہ کے عقائد، اور اس میں ہم نے مرکز و محور قرار دیا تھا آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کی کتاب محاضرات فی الالہیات کو۔ اور کل میں نے مقدماتی بحث اور عناوین جو ہیں پہلے حصے کے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج سے ہم جو ہے باقاعدہ جو پہلا ہمارا درس ہوگا وہ ابتدائی مقدمہ اور مبانی جو ہیں اس بحث کے اس پر جو ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو خداوند عالم کی صفات اور براہین کے یعنی خداوند عالم کے وجود کے اس بات سے پہلے جو مقدمہ اور جو مبانی ہم بیان کریں گے، سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دین کا کیا کردار ہے، ہم دین کے بارے میں کیوں گفتگو کریں، ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس سے ہدف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دین جو ہے انسان کی زندگی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جس طریقے سے کہ ایک اصول ہوتے ہیں، ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ایک ملک کے لیے، تو اس کی بیس پر پورا ملک چلتا ہے اور پھر باقی قوانین بھی اسی کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے قانون یا جو بھی اسلامی حکومت ہوگی اس میں لکھا ہوگا کہ حاکمیت اصلی جو ہے وہ فقط اور فقط خداوند عالم کو حاصل ہے۔ خداوند عالم ہی ہمارا حقیقی مستقل اور اصلی حاکم ہے۔ اس نے جو دین نازل کیا ہے اس کے سائے میں ہم باقی اصول و قوانین بنائیں گے، پھر اس میں ہم قرآن لے آئیں گے، حدیث لے آئیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے باقی قوانین۔ ہماری انفرادی زندگی میں تمام جو ہماری زندگی کے ابعاد ہیں، ہمارے کھانے پینے سونے سے لے کر ہمارے بچپن جوانی بڑھاپا تولد سے لے کر آخرت تک یعنی موت تک، یہ ہمارے جو ہے دین ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اس رستے پر لے جانے کی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو کھول کے مزید بیان کرنا چاہیں کہ کیسے ہماری فردی زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے یہ دین، ہماری ہیلپ کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو ہے کہ ہمارا نقطہ وہ یہ ہے، پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو محکم کرتا ہے اور ہمیں خرافات اور اوہام سے بچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں، گلی کوچوں میں کیا کیا خرافات اوہام جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی، انسان کا رستہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہمارے عقائد بھی پختہ ہو جائیں گے، ہم ان خرافات اور اوہام کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہر معاشرہ جو ہے اس میں اخلاق پایا جاتا ہے، ہر انسان کا اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ اسلام آ کر ہمارا جو اخلاقی پہلو ہے اس کو محکم کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ میل جول کیسا رکھنا ہے، ہم میں کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سی صفات نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزر سکے۔ اور ایک جو ہے کہ انفرادی سے ہٹ کر ہمارے اجتماعی روابط، کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کیسا رابطہ رکھنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رکھنا ہے، میاں اور بیوی کا کیا رابطہ ہونا چاہیے، کیا ہمارے حقوق ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیسا رابطہ اور ان کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے ساتھ، باقی معاشرے کے ساتھ، اگر اسلامی حکومت ہے تو ہمیں کیسا پیش آنا ہے، اگر کفر کی حکومت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی پورے معاشرے میں جیسے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، پورا جو ہے یہ ہمیں ایک لائن دیتا ہے، ایک رستہ دکھاتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ بہترین زندگی گزارتے ہوئے اپنے اصلی ہدف تک پہنچ سکیں گے۔ تو لہذا ہمارا جو مبنا ہے، جو پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کو اس مادی دنیا ابتدا سے لے کر موت تک اور آخرت کی جو ہے ہمارے ٹھکانے تک ہمیں بخیر و عافیت پہنچائے گا اگر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا مبنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی، ہماری فکر اور ہمارے عقائد کو جو ہے یہ دین جو ہے یہ محکم کرتا ہے اور صحیح جو عقائد ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ
اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے، وہ اس جہان اور ہستی کو خداوند عالم کی مخلوق سمجھتا ہے، اور یہ کہ اس میں خداوند عالم نے پہلے مادہ کو خلق کیا، پھر مادہ میں مختلف صورتیں بنائیں جن میں سے انسان بن گئے، حیوان بن گئے، اور باقی اشیاء مادی بھی جو ہے وہ بن گئے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ ایسے جیسے بچہ بیٹھ کے کھیلتا ہے، ایسا نہیں کہ بنائے اور بن گئے، نہیں، خداوند عالم نے انسان کو، اس جہان ہستی اور اس کی ہر مخلوق کو ایک خاص ہدف کے لیے بنایا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور جب ایک خاص ہدف اور مقصد کے لیے بنایا ہے، جیسے ایک جو ہے کمپنی والے کوئی موبائل بناتے ہیں، کوئی جو ہے موٹر کار بناتے ہیں، ٹیلی ویژن بناتے ہیں، تو ساتھ ایک دفترچہ سا ہوتا ہے، کچھ کاغذ ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، یہ احتیاط کرنی ہے، اتنی وولٹ کی مثلا اس میں بجلی استعمال کرنی ہے یا بیٹری استعمال کرنی ہے، اگر گاڑی ہے تو اس کو جو ہے اگر موٹر وے پر اس سپیڈ سے چلانا ہے، اس کا اتنا عرصے بعد آئل چینج کرنا ہے، یہ ساری معلومات لکھی ہوتی ہیں تاکہ یہ گاڑی کی عمر بھی لمبی ہو سکے اور یہ صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے جو انسان نے کو بنایا ہے، اس کو خاص ہدف اور مقصد کے لیے بنایا ہے، پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا، عقل دینے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے انبیاء بھیجے، پیغمبران اور رسول بھیجے، اور اپنی حجت اور ائمہ کو بھیجا تاکہ آ کر وہ صحیح طریقے سے ہماری رہنمائی کر کے ہمیں اپنے اصلی ہدف اور مقصد تک جو ہے پہنچا سکیں۔ ہمارا ہدف اصلی اور مقصد کیا ہے؟ فقط اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنا، اور اس کے بعد خداوند عالم کی رضا کی جگہ جو ہے جنت، وہاں تک پہنچنا۔ اس کے لیے یہ دین آیا ہے۔ لہذا جو اس کے مقابلے میں مادی گرا ہیں، میٹیریلسٹ ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مادہ خود قدیم ہے، خود بخود ہی جو ہے اس میں نظم پیدا ہوا، کوئی اس میں سے بندے بن گئے، کچھ اس میں سے جانور بن گئے، حیوان، جس میں سے پھر ایک نظریہ ڈارون کا بھی نکلتا ہے جس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ جو ہے ایستا ایستا خود بخود ہی زمانے اور اس کے ساتھ کرتے کرتے بندر سے انسان بن گیا، کچھ بندر بن گئے، انسانوں سے کچھ اور بن گئے، اور اس طریقے سے ایک مادہ پہلا تھا۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ خود خالق بھی ہے، خود مخلوق بھی ہے، خود ناظم بھی ہے، خود ناظم بھی ہے، خود جو ہے یہ بنانے والا بھی ہے، بننے والا بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ لہذا اگر یہ ہم نظریہ قبول کر لیں تو پھر ہم جہالت اور خرافات کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہماری زندگی کا زیادہ سے زیادہ حیوانوں اور ہماری زندگی میں کوئی مقصد میں فرق نہیں رہے گا۔ کھانا پینا عیاشی جس حد تک ہو سکے قدرت حاصل کرو، شہرت حاصل کرو، اور جہاں سے بھی مال اکٹھا کر سکتے ہو، دوسروں کا خون نچوڑ کے بھی آپ کے لیے اپنی زندگی مہم ہوگی، اور 1.5 سال اسی دنیا تک آپ جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اور اس کے بعد ختم۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ یہیں سے یہ نقطے کو واضح اور اشکار کرتا ہے کہ یہ انسان کی فکر کو تکامل اور ترقی پر لے کے جا سکتا ہے، اور یہ انسان کی فکر میں تکامل، رشد اور ترقی فقط دین کے سائے میں ہی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ دین جو عقل اور تفکر کو جتنی اہمیت دیتا ہے کوئی اور مذہب یا آئین اس کو نہیں دیتا، جیسے کہ دین اسلام اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا مبنا اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اخلاق کا بہترین گارڈنر ہے، اس کا بہترین محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ اصول اخلاقی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ میں چلے جائیں تو اصول اخلاقی کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ کپڑے کم، لباس کوتا پہنے، اس کو خدا نے خوبصورت بنایا، سب کو وہ اپنی خوبصورتی دکھائے تاکہ سب اس سے لذت اٹھائیں، اور عورت کو بھی اچھی عورت وہ ہوتی ہے وہاں پر جو دوسروں کا دل نہ توڑے، چھوٹا موٹا جو ہے ان کو ٹائم دے دے، ان کے لیے استعمال ہو، اور مرد جو ہے وہ صحیح لباس پورا پہن کے رکھیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ مرد اور دونوں کو کہتا ہے کہ اپنا جو ہے لباس کے ساتھ جسم ڈھانپ کے رکھو، پردہ رکھو، اور خاص موقع پر مثلا میاں بیوی ہیں جو خدا نے اجازت دی ہے حلال طریقے سے، اس طریقے سے کہو گے تو اس میں لذت بھی زیادہ ہے، اس میں جو ہے نسل انسانی بھی بڑھے گی اور فسادات بھی کم ہوں گے۔ دوسرا جو ہے اس میں جو اخلاقی صفات جو دین دیتا ہے، مثلا ایثار اور قربانی دوسروں کی خاطر۔ عقل یہ نہیں کہ عقل کہتا ہے کہ اپنے آپ کی آپ جو عیاشی کا سامان فراہم کریں،
اگرچہ عقل سلیم جو ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ غریب لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، دین کے راستے میں لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو قربانی دیں۔ اس میں جو ہے انسان کو بہرحال بہت زیادہ سختی اور قید اٹھانا پڑتی ہے، مقید ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا ظلم کر رہا ہے آپ کو ہے کہ آپ اپنا دفاع تو کریں لیکن ظلم نہیں کرنا، لہذا فداکاری کس میں کہ حق اور انصاف کی حکومت قائم ہو۔ آپ جو زور وہ لوگ ہوتے ہیں وہ جو حکمران اور جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہمارے نوکر رہے ہیں، ہمارے بندے بن کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں کہ خدا کے لیے تمام مخلوقات برابر ہیں، سب کے حقوق ایک جیسے ہیں اور سب کو جو ہے وہ یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اب یہ حقوق دوسروں کو دلوانے کے لیے بعض اوقات اپنی جان تک دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو لہذا اخلاق کہتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں سے جھوٹ نہ بولو، کسی صورت میں رشوت نہ دو، اور اس راستے میں اگر کوئی تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو وہ بھی ایثار کرنا چاہیے، آپ کو قربانی دینی چاہیے۔ اور کیوں دینی چاہیے؟ جتنا آپ اس دنیا میں قربانی دو گے، ایثار کرو گے، خدا بند عالم اس کے مقابلے میں آپ کو بیش بہا خزانے دے گا، اجر دے گا۔ لہذا یہ اس وقت اخلاقی طور پر انسان صحیح کام کر سکتا ہے، انسان عمل کر سکتا ہے جب انسان کا عقائد، انسان کی آئیڈیالوجی کبھی وہ جانتا ہو کہ اس جہان کا فقط ایک خالق ہے، ایک رب ہے، اسی نے خلق کیا ہے اور اسی نے ساتھ ہمیں جو ہے یہ آئین اور دین دیا ہے، کیونکہ وہ ہماری بناوٹ، ہمارا جسم، ہمارا روح، ہماری حقیقت کو صحیح جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو حفاظت کے ساتھ جو ہے منزل اعلیٰ تک پہنچنا ہے۔ لہذا ہمیں اس خدا کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب ہماری آئیڈیالوجی مضبوط ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ہمارا اخلاق پر ہم پھر جو ہے وہ اس پر بھی صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور جو اس بحث میں مبنا ہوگا وہ یہ ہے کہ دین جو ہے اجتماعی روابط جو ہیں ان کو بھی محکم اور مستحکم کرتا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم کہتا ہے اگر اس دین کو مان لیں، مبنا یہ ہے کہ اگر خدا کو مان لیا تو خدا کے نزدیک سارے انسان ایک جیسے ہیں، یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ فقط تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، ورنہ خدا کے نزدیک اعلیٰ مقام والا وہ ہے جو متقی ہے، جو با تقوی ہے۔ ہاں اس میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی وجہ سے، یا پھر خداوند عالم نے جو انبیاء، رسول اور جو ہمارے لیے ہادی بنا کے بھیجے ہیں، اللہ کے جو بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم سے فضیلت رکھتے ہوں گے اور وہ ہمارے لیے اللہ کا دین بھی بیان کریں گے، ان کی ہم اطاعت کریں گے، تو پھر جو ہے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ہمسائے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ ورنہ اگر یہ نوت ہوئی آ جائے گی میرا جسم میری مرضی، میں کھانا کیوں پکاؤں، میں یہ کیوں کروں، میں بچوں کو دودھ کیوں پلاؤں، تو آگے سے وہ بھی کہے گا کہ میں تیرے نخرے برداشت کیوں کروں، میں تیرے لیے اتنے سوٹ کیوں لے کے آؤں، میں تیرے لیے سرخی پاؤڈر کیوں لے کے آؤں، جاؤ جہنم میں۔ اور اس سے ایک فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہذا یہ چند مبانی تھے، یہ چند اصول ہیں مسلم کہ خداوند عالم اس کائنات کا مالک ہے، اس نے اس کو مخلوق بنایا، انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے اور اس کو امتحان کے لیے بھیجا ہے اور اس کو بے ہدف نہیں بنایا، اور اس کے لیے دو رستے معین کر دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر کرو یا کفر کرو، یا اس رستے پر چلو۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہمارے وظائف دین نے معین کیے ہیں ان کا اثر جو ہے واضح اور اشکار ہو جائے گا اور ایک معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم ان کو بھلا دیں گے ان اصولوں کو تو اس وقت یہ ہماری یہی بعض کے لیے جنت اور اکثریت کے لیے زندگی جو ہے وہ جہنم بن جائے گی۔ البتہ یہ جو دین کا کردار ہے، اس کی جو تاثیر ہے، کون سا؟ وہ جو حقیقی دین ہے، اس کی نہ ہر قسم کا دین اور ہر قسم کی آئیڈیالوجی اور ہر قسم کا نظریہ، نہ جو خداوند عالم نے ہمارے پاس قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں بھیجا ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے کامیابی کا سفینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سا حقیقی دین اتنے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دعویٰ کریں گے، اس کو توضیح دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ حقیقی دین، وہ حقیقی آئین، وہ حقیقی رستہ خداوند عالم نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ کون سا ہے اور وہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ جو دین کا کردار اور دین کا نقش ہماری زندگیوں میں
اور یہ ہماری آئیڈیالوجی ہمارا بلکہ یہاں پہ اصول کا حصہ ہے، ہمارا مبنا ہے کہ دین ہی ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ بھی حقیقی دین، نہ ہر دین۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا مبنا یہ ہے کیوں حقیقی دین کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو انسان کی خداوند عالم نے باڈی، جو جسم، جو روح، جو بناوٹ بنائی ہے، جو انسان کی خواہشات ہیں، جو غریزہ ہے، جو فطرت ہے انسان کی، اس کے عین مطابق یہ دین جو ہے عین مطابق ہے، اور اسی کو جلا بخشتا ہے۔ جو خداوند عالم نے ہمارے روح میں، ہمارے نفس میں، ہماری فطرت میں جو چیز رکھ دی ہے، دین آ کر اس میں نکھار پیش کرتا ہے۔ یہ جو نفسیات دان ہیں، ذرا دین سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں، نفسیات دان، سائیکالوجسٹ جو ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ روح کے 4 بود جو ہیں نا، نفس، اس کے 4 بود کے قائل ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ 4 قسم کی جو ہے، اس میں سمجھ لیں سادہ زبان میں کہہ سکیں کہ خواہشات پائی جاتی ہیں، اس میں 4 بود پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ حقیقت طلب ہے، وہ ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی انسان بھی ہے، عام باتوں میں بیٹھے ہو، اس کا ذاتی تعلق نہ بھی ہو، تو وہ کنجکاو ہوتا ہے۔ بچے حتیٰ جو ہے نا، کھلونے بھی دے تو بچے کھول کے دیکھنا شروع کر دیں گے، دیکھیں گے حقیقت کو جو ہے تلاش کرنا چاہتا ہے ہر انسان بھی۔ بلا پھر میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، دوسرا عالم ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو لہذا ہمارا جو ہے فطری طور پر جو ہے نفس جو ہے وہ اس عالم کی شناخت اور حقائق کو کشف کرنے کے درپے ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے ہمارے نفس کا، دوسرا بود جو ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمارا نفس نیکی کرنا چاہتا ہے، برائی اس کو برا سمجھتا ہے ابتدا میں، الا یہ کہ جب وہ برائی کے رنگ میں اتنا رنگا جاتا ہے نا کہ اس کے سامنے جو ہے برائی اچھائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی طور پر، بنیادی طور پر ہمارا نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حتیٰ آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان میں بڑے بڑے راشی، ڈاکیت، وہ بھی بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچے ہمارے کو قرآن پڑھاؤ، اس کو سکول پڑھنا چاہیے۔ وہ نیکی کہیں نہ کہیں پہ نیکی غریبوں پر رحم کر رہے ہوں گے۔ تو لہذا ہمارا جو ہے نفس ہمیشہ خیر خواہی کی طرف، نیکی کی طرف، بلندی کی طرف، صلاح کی طرف جائے گا، مائل ہوگا، اور برائی، بے حیائی، شر، فساد، اس سے نفرت کرے گا۔ بعد جب مجبور ہو کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں رنگے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بنیادی طور پر جو اخلاق انسانی کا ایسا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ برائی سے نفرت اور نیکی سے رغبت ہی ہمارے نفس میں فطرتاً پائی جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے، ہمارا نفس ہمیشہ زیبائی کو، خوبصورتی کو، طبیعت کو پسند کرتا ہے۔ جتنا خوش خطاب لکھیں، اچھا لباس ہو، اچھی وضاحت ہو، کوئی اچھی جو ہے آپ مصوری بنائیں، تصویر بنائیں، ہمارا نفس اس کو پسند کرے گا۔ دراصل یہ ہمارے روح کی جو خوبصورتی ہے اسی سے یہ نشأت لیتا ہے۔ اور آخر میں جو ہے، آخری چیز جو حس دینی، ہمارا نفس، ہماری فطرت چاہے کسی نہ کسی طریقے سے بلندی کی طرف، کہ اس جہان کا کوئی خدا ہے، کوئی قدرت ہے، کوئی اوپر کوئی ہے، اس کی طرف ہمارا جو ہے وہ مائل ہوتا ہے کہ اس کے جہان کا بنانے والا ضرور کوئی ہے۔ اور اس بود چہارم جو ہے روح انسانی کا، اس پر بہت زیادہ آزمائشات بھی کی ہیں۔ تو یہ نفسیات دان، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ فطرتاً ہمارا روح جو ہے وہ دین کو پسند کرتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ آج تک جتنے بڑے رہے ہیں وہ بے دین رہے ہیں اور دین کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ، عمومی جو لوگ ہوتے ہیں جو فطرت کے قریب ہوتے ہیں، جن کی فطرت زیادہ خراب نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرف جو ہے دین کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اسی مسئلے کو جو ہے خداوند عالم نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ پس کیا کرو، اس دین خالص جو کہ پروردگار نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز رکھو۔ کیوں؟ یہی وہ فطرت ہے، یہی وہ فطرت خداوند ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو اس فطرت پر خلق کیا ہے۔
یعنی انسان کی فطرت میں خدا شناسی پائی جاتی ہے. یہ میں پہلے بھی بحث کر چکا ہوں اسلامی معارف کورس میں جو ہے خدا کی شناخت کا جو مرحلہ تھا، تیسری کتاب تھی، اس میں بحث کر چکا ہوں کہ فطرتاً انسان جو ہے وہ خدا پرست ہے. لہذا یہ آیت تصریح کر رہی ہے کہ خدا بند عالم کے خالق ہونے کا، کہ جہان کا خالق ہے، یہ انسان کے سرنوشت میں لکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان نے اپنی سرنوشت خود بنانی ہے. اس کی برائی اور بھلائی کا اس کو کیا آگے ملے گا، اس کا سارے کا سارا جو ہے فیصلہ وہ انسان کا خود کردار کرے گا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا اصول اور مبنا، کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ شناخت ضرور ہوتی ہے. یہ شناخت جو ہے یہ انسان کے پاس قابل اعتبار ہونی چاہیے، معتبر ہونی چاہیے. ہر قسم کی شناخت میرے ذہن میں یہ آیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میرے باپ نے یہ کہا تھا، فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے. نہ نہ نہ، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معرفت ہونی چاہیے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ہر قسم کی غیر واقعی اور 2 نمبر معرفت جو ہے وہ معتبر اور قابل قبول نہیں ہے. لہذا خدا بند عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ یہ سورہ اسراء کی آیت 36 ہے کہ وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے نا، جس چیز کی تمہیں معرفت نہیں ہے، اس کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ بے شک یہ جو ہمارے کان، یہ ہمارے بصارت، سماعت اور ہمارا دل، یہ تمام کے تمام مسئول ہیں. ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے تم سے پوچھا جائے گا کون سی دلیل تھی، کیا حقیقت تھی کہ تم نے جو ہے وہ قبول کی. لہذا اس آیت سے جو ہے غیر یقینی معرفت جو ہے اس کو ہم رد کریں گے. یعنی ہم آگے جو بھی بحث کریں گے، چاہے عقائد کی ہوگی، کسی حوالے سے بھی اس پر ہم اتھینٹک دلیل دیں گے. دلیل کیا ہوتی ہے یہ معرفت شناسی میں بیان کر چکا ہوں. اگر ابھی تک بھی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا حصی دلیل قابل تجربہ جو ہے یہ قابل قبول ہے، آیا عقلی دلیل، اگر عقلی دلیل بھی ہے تو کون سی عقلی دلیل. سارے ہی بیٹھ کے عقلی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ واٹس ایپ پر بیٹھ اور فیس بک اور میڈیا سوشل بیس پر بیٹھ کے دیکھیں، ہر بندہ ہی اپنی کو دلیل لے کے بیٹھا ہوا ہے. لہذا پہلے یہ دیکھیں کہ دلیل ہے کون عقلی یا قابل اعتماد. جو قابل اعتماد دلیل ہوگی اس پر ہم بھروسہ کریں گے. لہذا خدا بندہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ. کہ خدا فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو ہے ہم نے جو ہے شہروں میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی قریہ میں کوئی نبی یا کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر یہ کہ وہاں کے جو امیر اور جو عیاش لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے، وہ جھٹلا دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو تو اس عقیدے پر پایا ہے اور ان سے ہی آثار ہمیں ملے ہیں. وہ یہ کہتے تھے تو ہم ان کو جو ہے ان کی بات پر چلیں گے. تو خدا بندہ کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اگرچہ ان کے آباء جو ہیں، تمہارے آباء جو ہیں، وہ کوئی چیز بھی نہ جانتے ہوں، جاہل ہوں، ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تب بھی آپ ان کی بات مانو گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر رہا ہے. لہذا اس تقلید کو جو ہم ایسے قرآنہ جس کو کہتے ہیں، اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں، باطل تقلید کی، ہمارے والدین ایسے کرتے تھے، ہم بھی وہی ہیں. نہ خدا اس کو جھٹلا رہا ہے بلکہ تم صحیح عقلی دلیل کرو. اور ہمارا مبنا یہ ہوگا کہ جب بھی ہم دلیل دیں گے عقل کے عین مطابق ہوگی، یہ قرآن و حدیث سے. وہ بھی ہے کہ پہلے قرآن و حدیث کا جب آگے جا کر جو ہے نبوت کی بحث میں ثابت کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ سچ ہے اور حقیقت ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا بند عالم یہاں پر جو ہے منع کر رہا ہے کہ ماں باپ کی اور ان کی تقلید نہ کر سکتے، پھر آپ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ آپ خود علماء کہتے ہیں فقہا کی تقلید کرو اور یہ کرو وہ کرو. ہم کہتے ہیں وہ اندھی تقلید نہ کرو، جاہلانہ تقلید نہ کرو، ورنہ ممکن آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے تقلید کے بغیر. جب آپ کو کوئی آپ مریض ہوں گے، پیشنٹ ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، جو کچھ ڈاکٹر کہے گا آپ اس کی تقلید کریں گے، اس کی بات مانیں گے.
اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ انجینئر کے پاس، مکینک کے پاس جائیں گے. گھر کا خراب ہو جاتا ہے، اسی انجینئر یا وہ جو گھر تعمیر کرتا ہے اس کے پاس، مستری کے پاس آپ جائیں گے اور اس کی تقلید کریں گے. جو بھی جس فیلڈ کا ماسٹر ہوگا آپ اس کی تقلید کریں گے. اور ہم اگر فقہا کی تقلید کرتے ہیں تو ان کے ذاتی رائے کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ قرآن و حدیث اور عقل و اجماع سے جو وہ قرآن کا یا خدا کا حکم اخذ کرتے ہیں ہم اس میں ان کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود اس سطح کے متخصص اور کیا نام ہے اس سطح والے انسان نہیں ہیں. اسپیشلائزیشن ہمارے پاس نہیں ہے، نہ وقت ہے. لہذا ایسی تقلید کرنا عقلی طور پر جو صحیح ہو اس کو عقل بھی کہتا ہے، عقلا بھی کہتے ہیں. لیکن جاہلانہ ایسے بغیر دلیل کے، اگر آپ کا باپ یہ کہتا تھا تو دلیل لے کر آؤ کہ آپ کا باپ سچا تھا. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. سر باپ یہ کرتا تھا، آبا و اجداد یہ کرتے تھے، یہ دلیل نہیں ہے، نہ اس کو کوئی دلیل کہتا ہے. اس کے بعد آخری ہمارا جو مبنا ہے، ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خدا وند عالم واجب الوجود ہے. حد عقل جو ہے، جو کچھ ہم تک خبریں پہنچی ہیں ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے. انسان کا عقل اور انسان کی فکر جو ہے، تفکر جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا وند عالم نے، اگر اس کو تھوڑا چھوڑ دیں، زمانے میں آپ دیکھیں، ماضی میں آپ دیکھیں، بڑے بڑے انبیاء، اولیاء اور نیک اور پاک قسم کے لوگ اور ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی کوئی برا کام کیا، نہ بے حیائی کی، حتیٰ ان سے مکروہ کام بھی انجام نہ پایا، اور نہ لوگوں میں انہوں نے اپنی چودراہٹ، اپنی عیاشی اور اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے سارا کام کیا. ہمیشہ وہ لوگوں کے خدمتگار رہے، اور خدمتگار بن کر جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں اپنی زندگیاں گزارتے رہے. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی پاکیزہ نفس کے وہ لوگ تھے جو ہم تک خبریں ملی ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. وہ کہتے ہیں کہ خدا وند عالم خالق ہے جس نے آپ کو خلق کیا ہے. ابھی مادہ میں آپ کے پاس حجاب ہے، صحیح آپ کو پتہ نہیں چل رہا. جب آپ تھوڑا سا بلندی کرو گے، عقل کے تحت آؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرو گے تو یہاں بھی تمہاری زندگی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کو نعمتیں ملیں گی. لیکن اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو یہ زندگی بھی یہ پتہ نہیں آپ کی اچھی گزرے یا بری گزرے. اسلامی طریقے سے، طہارت کے طریقے سے بری ہی گزرے گی، شیطانی رستے میں، اور آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم اور سزائیں ہیں. یہاں پر جو ہے از باب دفع ضرر محتمل، اس کے لیے ہمیں کم از کم تحقیق کرنی چاہیے. یہ احتمال اور محتمل کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہاں ہم حالات میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آ کے شخص مجھے کہتا ہے کہ شاہ جی آج باہر دروازے کے نہ نکلیے گا. باہر جو ہے ایک شیر آیا ہوا ہے، 2-4 بندوں کو اس نے چیر پھاڑ بھی دی ہے اور دروازے پر بیٹھا ہے، خطرہ ہے. اب احتمال کیا ہے اور محتمل؟ احتمال اگرچہ ضعیف ہے، کیونکہ یہاں قوم جیسے شہر میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں چڑیا گھر بھی ہے تو یہاں سے دور ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں ہے بھی صحیح یا نہیں. قوم میں ابھی تک میں نے تو نہیں سنا. اچھا وہ اور آس پاس کو جنگلوں میں بھی شیر پایا نہیں جاتا، آج تک نہیں سنا. بہت احتمال ضعیف ہے. لیکن وہ جو محتمل یعنی خود شیر کا ہونا نا وہ بہت قوی ہے. کیسے کہ میں کہتا ہوں احتمال ضعیف ہے، لیکن اب کہتا ہوں یہ جو آ کے خبر دے رہا ہے یہ میرا دوست ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسری ہے کہ اگر واقعاً وہاں شیر ہوا تو میری جان کو خطرہ ہے. تو عقل کہتا ہے میں احتیاط کروں، پہلے سیڑھی لگا کر دیوار سے باہر دیکھ لوں، آس پاس کو ٹیلی فون ہے خبر لے لوں، جب یقین ہو جائے تو باہر تب نکلوں، پہلے نہ جاؤں. یعنی کم از کم اتنا سخت جو محتمل ہے، کبھی ہے، مجھے تحقیق ضرور کرنی چاہیے. تو لہذا ہاں یہاں بھی یہ کہتے ہیں جب اتنے انبیاء، اولیاء اور خدا کے یہ بندگان گزرے ہیں اور سارے سچے صادق، زندگی میں کبھی انہوں نے کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا تھا اور اس سے ان کی ذات کو بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. جب انہوں نے کہا تو ہمیں اس باب عقائد میں تحقیق تو کرنی چاہیے، ہمیں پڑھنا تو چاہیے کہ واقعا حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ہم جو ہے اس مبنے کی بنیاد پر، اس اصول کی بنیاد پر ہم باقاعدہ جو ہے وہ دین کی
اور عقائد کی جو ہے بحث شروع کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آگے دیکھیں گے کہ واقعہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا بھی یقین تو ہے نا اللہ ایک ہے، لیکن اس کو واقعہ دلیل کے ساتھ ہم ثابت کریں گے، تاکہ اگر کوئی دشمن کو مخالف یا کوئی شبہ جو ہے پیدا کرنے والا اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس کے شبہات کو دور کر کے اپنے مذہب کی حفاظت کر سکیں۔ اور دوسرا ہے شکر منعم، ایک دلیل دیتے ہیں فلاسفہ اور متکلمین کہ دیکھیں کوئی بندہ بھی جب آپ کے لیے کوئی ہدیہ بھیجے، آپ کو کوئی نعمت دے اور لگاتار کئی عرصے سے آپ کو دے رہا ہو، تو عقل کہتا ہے کہ واجب ہے کہ میں اس کا شکریہ تو ادا کروں۔ ایک میں گھر بیٹھا ہوں، میرے لیے ہر مہینے یا ہر روز ہدیہ دے بھیجتا ہے، میرے اولاد کے لیے پیسے دے بھیجتا ہے کہ آپ دین کا مثلا جو ہے کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ مزدوری وغیرہ نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں یہ میری طرف سے، یا اور کوئی دین کا کام کرنا ہے تو کتاب خریدنی ہے، کوئی آگے مدرسہ بنانا ہے، تو مجھے کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ جو ہمیشہ میرے پاس اتنے بھیج رہا ہے پیسے، میری ہیلپ کر رہا ہے اور میرا احترام، یہ ہے کون، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ تب انسان صحیح کر سکتا ہے جب اس کی معرفت ہو کہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، کس شخصیت کا مالک ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے مطابق میں اس کا جو ہے شکریہ ادا کروں۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جس خالق نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں یہ پوری باڈی، ہمیں آنکھیں، کان، یہ والدین اپنی، اور اس کے علاوہ اتنی نعمتیں کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہمیں مل رہی ہیں، یہ کون ہے دینے والا، میں اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ آئیں ہم مل کے پہچانتے ہیں کہ وہ ہے کون، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا وجود کیسا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے، تاکہ مل کر ہم جو ہے اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم اپنی بحث کو اس لیے شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں خدا ہے جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، وہ خدا کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور جو انبیاء نے خبر دی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعا عقل کہتی ہے، یا کس طریقے سے ثابت ہوگا کہ وہ ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ یعنی ہفتے والے دن سے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ہم خدا بند عالم کے وجود پر کون سے دلائل ہیں، کیسے خدا کا وجود ثابت ہو سکتا ہے، اس پر ہم بحث شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔